السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ وقال الله تعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقال الله تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله العظيم۔ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ رواه مسلم باب الاعتصام بالکتاب والسنة۔ معزز و محترم مولانا عبدالرزاق صاحب امام انوار المساجد، تمامی حاضرین اجتماع جلسہ، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، اور شاید خواتین تک تو آواز نہیں پہنچ رہی ہوں گی، وہ اگر ہوتی ان کے لیے کوئی نظم ہوتا تو ان تک بھی آواز پہنچ جاتی تو زیادہ بہتر تھا، لیکن شاید حالات اس کے متقاضی نہیں ہیں یا پھر جگہ کا بھی کوئی شاید مناسب نظم نہیں۔ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا وہ مصرع ہے جواب شکوہ کا، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ شعر کا دوسرا مصرع ہے، لیکن اہل مذہب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو شاعر شعر کہتا ہے اس میں دو مصرے ہوتے ہیں۔ پہلا مصرع ایک طرف سے سیدھا ہاتھ ہوتا ہے اور دوسرا مصرع وہ بایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے۔ اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے، قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سرسری طور پہ سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کو لگے گا، اور ویسے علامہ اقبال کے اشعار کو آپ سرسری طور سے نہ سن سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اس کے لیے شعور بھی چاہیے، غور و فکر بھی چاہیے۔ تو سرسری طور پہ تو ایسا لگے گا شاید کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کوئی دعائیہ شعر ہے کہ شاعر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اجالا کر دے، لیکن یہ دعائیہ شعر نہیں ہے، یہ دعوتی شعر ہے۔ اور جواب شکوہ کی حقیقت آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بات کو سمجھانے کے لیے شکوہ کا عنوان قائم کیا اللہ سے ایک طرح سے، لیکن اس میں اللہ کی پالی سی سنت
علامہ اقبال نے واضح کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر اللہ ہی کے حوالے سے اللہ کی طرف منسوخ کر کے وہ شکوے کا علامہ اقبال نے جواب شکوہ سے جواب دیا، یعنی گویا کہ اللہ جواب دے رہا ہے ان باتوں کا، ان اشعار کا جو علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا اشعار میں۔ تو قوت عشق سے ہر وقت کو بالا کر دے، یہ اللہ کی طرف سے خطاب ہے امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے طرف سے اللہ مخاطب ہے کہ قوت عشق کی جو قوت ہے، عشق کا لفظ علامہ اقبال نے جذبے کے مفہوم اور معنی میں استعمال کیا ہے۔ اللہ کی رضا کا جو جذبہ ہے تو اس معنی میں علامہ اقبال نے لفظ عشق کا استعمال کیا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ جو دین کا جو جذبہ ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا جذبہ، جیسا کہ ایک موقع پر علامہ اقبال نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، سراپا عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو علامہ اقبال نے عشق قرار دیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، اس دنیا میں جو اندھیرا ہے تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اے مسلم، اے مسلمان، جو دین کا جو جذبہ ہے، دین کی جو روح ہے، ایمان کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کو لے کر، اس طاقت اور قوت کو لے کر دنیا میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس میں محمد یعنی علم محمد بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، پیغام محمد بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ پیغام محمد سے اجالا کر دے۔ لیکن اس عنوان کی تمیز کو سمجھنے سمجھانے کے لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ کچھ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے علامہ اقبال ہی کے جیسی قبیل کے دو تین اشعار ہیں، اس اشعار کے ذریعے سے میں اس کتاب کی تمیز خود اپنے آپ پر بھی پیش کر رہا ہوں اور آپ پر پیش کر رہا ہوں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، خود بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، خود بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ کا ایک طرح سے فرمان، یہ جواب شکوہ ہی کا یہ شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، جو لوح محفوظ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو قلم سے کتاب لکھی ہے، تو گویا کہ علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ مقام اور مرتبہ ہے اس مومن کا، اس امت مسلمہ کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور یہ بالکل قرآن مجید کا وہ انداز ہے، اوفو بھی اوفی بھی عہدکم، اوفو بھی اوفی بھی عہدکم۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی پالیسی بیان کی، اور یہی پالیسی، میں پالیسی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں عام فہم سمجھ کے لیے، ورنہ سنت اللہ کے الفاظ ہے، اللہ کے طریقے، سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ کار، اور اللہ نے اپنے طریقہ کار کے متعلق یہ بھی فرما دیا وَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اوفو بھی عہدکم، تم نے مجھ سے جو عہد کیا وہ پورا کرو، اوفی بھی عہدکم، تو میں نے تم سے جو عہد کیا، وعدہ کیا، میں پورا کروں گا۔ اور بالکل اللہ کی یہی پالیسی دوسرے الفاظ میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اب اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا
کہ تم کتنا چاہتے کہ میں تمہیں یاد رکھوں. اب یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے، یہ فیصلہ تم کو کرنا ہے کہ میں زندگی کے کتنے معاملات میں تمہیں یاد رکھوں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور مقام ہمارے لیے جانا پہچانا ہے. اگر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے دینی اور ایمانی لحاظ سے کوئی معنی مخصوص نہیں ہے، کوئی دین مخصوص نہیں ہے، لیکن حالات کی مناسبت سے کوئی بات کہنا ذرا مناسب بھی معلوم ہوتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے. لیکن یہ اس حقیقت کو بھی ہم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ جو میلاد النبی کی جو تقریبات کی بات ہے، یہ میلاد النبی کی جو ایجاد ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد یہ میلاد النبی کی تقریبات اور محفلوں کی بنیاد پڑی. معز الدولہ جو ایک شیعہ حکمراں گزرا ہے، اس نے اس کی بنیاد ڈالی. اس میں کتنی سیاست تھی، کتنی سازش تھی، کتنی دعوت تھی، کتنا تعلیمی تربیتی جذبہ تھا، ایک دوسرا موضوع ہے، اس میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں. اور جہاں تک کہ یہ جلوس عید میلاد النبی کی جو بات ہے، تو اس کی بنیاد تو بہت نئی ہے. 1925 میں اس کی بنیاد پڑی ہے بر صغیر میں، ہندوستان میں. اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ پس منظر نہیں، یہ غرض نہیں تھی جو آج یہ غرض اور اس کا یہ مقصد بنایا گیا. انگریز کی یہاں پر حکومت تھی، تو انگریز کی حکومت کے خلاف مسلمان بھی تحریک چلا رہے تھے، بلکہ مسلمان پیش تھے. لیکن انگریز حکومت نے سیاسی جلسے جلوس پر پابندی لگا رکھی تھی. مذہبی جلسے جلوس کی اجازت تھی، سیاسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں تھی. تو چونکہ ہندوستانی عوام کو، مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلم کو بھی کچھ جلوسے کی بنیاد ڈالنی تھی، کچھ جلوسوں کا اہتمام کرنا تھا، انعقاد کرنا تھا، لیکن سیاسی جلوس کا وہ نام دیتے ان کو اجازت نہیں ملتی. اس لیے کچھ لوگوں نے غور و فکر کیا کہ یہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے، میلاد النبی کی جو تاریخ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، وفات کے حوالے سے جانی جاتی ہے. اس لیے اس تاریخ کا حوالہ دے کر، نام دے کر، جلوس عید میلاد النبی کا نام دے کر یہ جلوس کی اجازت حاصل کی جائے. لیکن بہرحال بدعت ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی خیر اور کوئی اس میں بھلائی کا پہلو نہیں ہوتا، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی. کیا ظاہر بات اس کا کوئی اصول اور ضابطہ ہی نہیں. تو آپ بعد میں اس کی کیا شبیہ بنی اور آئندہ کیا شبیہ بنے گی، یہ بھی ایک دوسرا موضوع ہے. میں اس میں جانا بھی نہیں چاہتا، پڑھنا بھی نہیں چاہتا، نہ آپ کو اس میں ڈالنا چاہتا ہوں. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پیغام ہے اور جس شعر کو بنیاد عنوان بنایا گیا، وہ شعر دراصل امت مسلمہ سے جس بات کا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے وہ یہ کہ کچھ اپنا جذبہ پیش کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے حوالے سے اور پیغام کو عام کرنے کے حوالے سے. گویا کہ اس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا مفہوم اور پیغام ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، لیکن ہر پست کو بالا ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے کچھ لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہے، کچھ لوگوں کو دین اور ایمان کی خاطر خود پست بننا پڑتا ہے، جانوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، ڈر و خوف کی قربانی دینی پڑتی ہے، بھوک کی قربانی دینی پڑتی ہے. تب کسی مظلوم قوم کو، کسی محکوم قوم کو، مغلوب قوم کو آپ اٹھا سکتے ہیں، بلند کر سکتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پیغام ہے، تو اس پیغام کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں کا تعین ذہن اور دماغوں میں ضروری ہے، لانا ضروری ہے. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے یہ رسومات میں دفتر رہ گئی، بینروں میں اور جلوس عید
میلاد نبی کے جلوسوں میں یہ پیغام رسول اور سیرت النبی کا جو اصل پیغام ہے وہ دفتر رہ گیا. تو جب دفتر رہ گیا تو نمایاں کرنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں کا تعین ضروری ہے. تو میں خود اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ سوالات قائم کر کے اس کا خود جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں. وقت اتنا نہیں ہے کہ میں سامعین میں سے بھی کسی سے پوچھوں یا کچھ اور دوسرا بھی مطلب لے لیتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے، سوال اس لیے کہ سوال کے ذریعے سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید میں بھی بہت سارے جو احکام ہیں، بہت ساری جو باتیں ہیں، وہ سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے. صحابہ کرام کے اہل ایمان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے باتیں نازل کی ہے یا خود اللہ تعالیٰ نے سوال قائم کیا ہے. غور و فکر کرو، امن خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نبوی کام کیا ہے؟ بحیثیت نبی اور بحیثیت رسول کے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تو جب تک کہ میں نے سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کیا تھا تو میرے ذہن میں بھی کچھ باتیں آتی تھی جو دراصل کام تو تھے آپ کے، لیکن سوال یہ کہ پہلا کام کیا تھا. تو ذہن میں بات آتی تھی کہ دعوت دین یہ اللہ کے رسول کا پہلا کام، بھلائی سے حکم دینا، برائی سے روکنا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام. لیکن یہ سوال کا جواب صحیح نہیں ہے. یہ کاموں میں سے تو کام ہے کہ آپ نے دعوت بھی دی، آپ نے دنیا سے برائیوں کو مٹایا، اسلام کو غالب کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام ہے. اگر وہ پہلا کام ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر تلاش کرے، اس سوال کا جواب تلاش کرے، تو وہ سوال متفق علیہ جواب ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. لیکن توجہ کی کمی کی وجہ سے وہ جواب ذہن و دماغوں میں نہیں آ پاتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی، بحیثیت رسول کے سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کا سننا اور سمجھنا تھا. اور یہ جواب وہ ہے کہ کسی جماعت کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کسی عالم کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کسی مسلک کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی، بحیثیت رسول کے پہلا جو کام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو قرآن مجید آپ پر نازل ہو رہا تھا اس کو سننا، سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور تیسرے نمبر پر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس تبلیغ کرنا، اور چوتھے نمبر پر جب اللہ تعالیٰ ایک افرادی قوت فراہم کر دے، ایک مرکز فراہم کر دے، تو پھر اس قرآن مجید کو دنیا میں نافذ کرنا، اس کو غالب کرنا. کیا اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے کے سلسلے میں قرآن کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت بتائے، جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھا تھا اور زندگی میں آپ سے تربیت حاصل کی تھی، تو ان کے پاس تو یہ بات واضح تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ قرآن کی رہنمائی میں گزری ہے، قرآن پر عمل کرنے میں گزری ہے، قرآن کو پھیلانے میں گزری ہے، قرآن کو غالب کرنے میں گزری ہے. لیکن یہ ان اہل ایمان نے سوال کیا تھا جنہوں نے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. تو حضرت عائشہ نے انہی سے سوال کر دیا تھا، اما قرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، قرآن ہی تو آپ کی سیرت ہے، قرآن ہی تو آپ کی زندگی ہے. جو کچھ قرآن نے کہا اللہ کے رسول نے اس پر عمل کیا. اب اگر سوال کیا جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی اصل اور بنیادی کتاب کون سی ہے، تو جوابات یہی آتے ہیں سیرت النبی کی کتابیں.
تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں یقیناً ہے، سیرت کی کتابیں بھی معین و مددگار بنتی ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے سلسلے میں احادیث بھی معین و مددگار بنتی ہے، اور اسلام کی تاریخ بھی معین و مددگار بنتی ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی کتاب کون سی ہے؟ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بنیادی کتاب اور مستند کتاب وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ لیکن کتنے لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں اور جاننے میں قرآن کو اہمیت دی، اور جب ہم نے اہمیت نہیں دی تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے ذہن اور دماغوں کا حصہ کیسے بنے گا؟ اور جب ذہن اور دماغوں کا حصہ نہیں بنے گا تو عمل کا حصہ کیسے بنے گا؟ معاشرے کا حصہ کیسے بنے گا؟ حکومت کا حصہ کیسے بنے گا؟ قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی میں نے 2 آیاتیں آپ کے سامنے پڑھی شروع میں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی اللہ کی ذات جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، ان پڑھوں میں بے پڑھے لکھے لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ پھر اس رسول کے 4 بنیادی کام، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی کام بیان کیے گئے، 4 قرآنی کام بیان کیے گئے۔ اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بنیادی نصاب بھی کہہ سکتے ہیں، بنیادی نصاب اور سلیبس۔ لیکن ابھی تو ہمارا صرف اتنا ہی ابھی ذہن ہے کہ ایک 10ویں کا نصاب اور سلیبس ہوتا ہے، ایک بی ایڈ اور بی ایڈ کا نصاب اور سلیبس ہوتا ہے، ایک ڈاکٹری کا نصاب اور سلیبس ہوتا ہے، ایک انجینئرنگ کے کورس کا نصاب اور سلیبس ہوتا ہے۔ لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی نصاب ہے، اسلام کا بھی کوئی نصاب ہے، ایمان کا بھی کوئی نصاب اور سلیبس ہے؟ نہیں، اسلام کا بھی ایک نصاب اور سلیبس ہے، اور وہ ہے قرآن و حدیث۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نصاب اور سلیبس ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث۔ تو یوں تو بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ 4 بنیادی کام وہ ہیں جو قرآن مجید میں 4 مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنا، ان کے ذہن اور دماغوں کو پاک اور صاف کرنا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر تو اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ مطلب کیا کہ اگر یہ 4 کاموں سے انسانوں کا تعلق اور رشتہ نہیں جڑا تو ان کے حق میں بھی اللہ کی طرف سے گمراہی کا فتویٰ ہے، لفی ضلال مبین کا فتویٰ ہے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کے لیے اور اس دور کے لوگوں کے لیے ان 4 کاموں سے جن کی زندگیوں کا تعلق رشتہ نہیں جڑا تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ ایک جگہ پر نہیں اور دوسرے مقامات پر بھی یہ انداز ہے، اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور یہ 4 کام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نہیں ہیں، بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو اس میں شامل کیا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ سے ملاقات نہیں کی، ہم نے اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی، تو ہمارے کام بھی یہی ہے، لما یلقوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے اور غالب والا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ 4 کام ہم سے کچھ احتساب کا بھی تقاضا کرتے ہیں اور کچھ ذمہ داری کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ احتساب اور احساس ذمہ داری، احتساب اس لحاظ سے کہ جب یہ 4 بنیادی کام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہی اقرا باسم ربک الذی سے ہوا ہے، تو کتنے اہل ایمان نے، ہم پر تو یہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم پیش کریں، لیکن کتنے اہل ایمان نے اپنے آپ پر قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک پیش کیا؟
کتنے MBBS ڈاکٹروں نے اپنے اوپر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک قرآن مجید کو پیش کیا. پیش کرنے کا نام ہی تلاوت ہے نا. کتنے انجینئروں نے اور کتنے وکیلوں نے اور کتنے اساتذہ نے جو عصری اساتذہ ہیں یا دینی اساتذہ ہیں، کتنے اساتذہ نے، کتنے معلمین نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید کو اپنے آپ پر پیش کیا. اگر پیش کیا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کام سے ہمارا تعلق اور رشتہ جڑا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کام سے ہمارا تعلق اور رشتہ کچھ نہ کچھ ہے. لیکن جو کچھ حالات کا جائزہ سامنے آتا ہے، میرے سامنے بھی آتا ہے، اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ کے سامنے بھی آئے گا کہ اگر 10 ڈاکٹروں سے سوال کیا جائے، MBBS ڈاکٹروں سے، تم نے اپنی زندگی میں کون کون سی کتابیں پڑھی، تو سب کتابوں کا تذکرہ آئے گا، لیکن جس کتاب کا تذکرہ نہیں آئے گا وہ اللہ کا کلام قرآن مجید کا. اور اگر آئے گا بھی کوئی، اگر جواب دے گا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، یعنی صرف اس کو بغیر سمجھ کے پڑھا ہے، اپنے ذہن و دماغ پر ابھی پیش نہیں کیا. تو ظاہر بات ہے جب یہ امت مسلمہ کے اہل علم حضرات کی صورت حال ہے، تعلیم یافتہ حضرات کی صورت حال یہ ہے کہ جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کو اپنے آپ پر پیش نہیں کیا، تو کیا پیغام رسول ذہن و دماغوں میں آئے گا، اور کیا پیغام رسول عمل میں آئے گا، اور کیا پیغام رسول کو ہم لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوسروں کے سامنے پیش کریں گے اور دنیا سے اندھیرے کو دور کریں گے. یتلو علیہم آیاتی، اور یہ وہ 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے سے ہی ایک طرح سے یہ سلیبس اور نظام متعین کر دیا گیا تھا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دعائیں قرآن مجید میں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور میری اولاد میں ایک فرما بردار امت برپا کر، اور اس امت میں ایک رسول بھیج. اور وہ رسول کے 4 کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں گنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی. اور اس کے علاوہ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 کام بیان کیے، وہ یہی 4 کام تھے جو جن کاموں کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کیا تھا. تو اب بات چھوٹی نہیں رہی نا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا نظام، اس کی بنیاد کب پر گئی؟ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس نصاب کی بنیاد پڑ گئی. اتنا دائمی اور تاریخی نصاب اور سلیبس ہے کہ ہمارے رب تو اس امت میں ایک رسول کو بھیج جو تیری آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. تعلیم کتاب اور حکمت پر بھی کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور وقت بھی اس کے لیے وقت بھی اجازت نہیں دیتا. کچھ سیدھا باتیں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں خود اپنے آپ پر بھی، لیکن تزکیے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. تزکیہ بہت اہم کام ہے. تزکیے نفس، ذہن و دماغوں کی پاکی صفائی، جس کا دوسرا نام رد کفر بھی ہے. اور آج سے 300 سال پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پاک کلمے کا جو نصاب ترتیب دیا گیا تھا، اور آج بھی دینی مدارس کے دینیات کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے، مکتبوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن پڑھایا کم جاتا ہے، صرف رٹایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو فائدہ امت کو ہونا چاہیے وہ 5 کلموں کا وہ
فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ 5ویں کلمے کا نام ہی ہے پنجم کلمہ رد کفر، کفر کو مسترد کرنا۔ اور یہ بالکل وہی بات ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ دین میں زبردستی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر دیا۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ پنجم کلمے کا نام ہی رد کفر، وہ کفر جو عقائد کا ہے۔ اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جنہوں نے دستور پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، میں جماعت اسلامی گروپ میں بھی ہوں اور بھی افراد نے پڑھا ہے، تو جماعت اسلامی نے اپنا جو دستور بنایا تو وہ پورا کا پورا 5 کلموں سے لیا ہوا ہے، لیکن اس میں جو کمی رہ گئی کہ ہم نے ان حکیم الدینہ کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جو مشترک نظام جو چلا آ رہا تھا پوری امت کے لیے، تو ہم نے اس کا سہارا نہیں لیا۔ اس لیے علماء نے بھی اس کو نیا نظام سمجھ لیا، عوام نے اس کو نیا نظام سمجھ لیا، جبکہ جماعت اسلامی کے دستور عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوم کلمہ شہادت، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے جماعت اسلامی کے نظم میں، اور جو رکن بنتا ہے اس کی ترجیح شہادت کرائی جاتی ہے۔ بڑی بزرگی کے لائق وہ صرف اللہ کی دعوت ہے، وہ تو سوم کلمے کی دعوت اور بات ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حاکمیت الہ، حاکم تکوینی، حاکم تشریع، وہ صرف اللہ ہی ہے، تو چاروں کلمے کی دعوت اور بات ہے۔ چاروں کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء، اسی کے لیے اقتدار اور بادشاہت ہے۔ اور جماعت نے اپنے دستور میں لکھا کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز صحیح نہیں سمجھتے، اجتناب طاغوت کی بات، طاغوت سے ہم اجتناب کرتے ہیں، تو یہ تو پنجم کلمے کی دعوت اور بات ہے۔ پنجم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا عبد وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبہتان والمعاصی کلها اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کون سی چیز نہیں ہے؟ لیکن آج امت مسلمہ ابھی رد کفر پر نہیں آئی ہے، اور یہ رد کفر یہ اقرار باللہ سے پر مقدم ہے۔ یہ پہلے کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ، اقرار اللہ پر ایمان لانے کی بات اور دعوت وہ بات کی ہے، پہلے انکار کی دعوت اور بات ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی حکمران نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ تو یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ عام فہم لفظ میں جو مؤثر ہو سکتا، اثر انداز ہو سکتا ہے آج کے دور میں، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ وہ ڈیلیٹ کا لفظ زیادہ بہتر ہے۔ ڈیلیٹ کا لفظ اس لیے بھی کہ موبائل کا زمانہ ہے، میموری کا زمانہ ہے، تو ڈیلیٹ کی حقیقت لوگ اچھی طرح سمجھتے، ڈیلیٹ کرنا، تو اسی کا قرآنی نام ہے تزکیہ، پاک اور صاف کرنا۔ اور یہ ڈیلیٹ کا جو لفظ، ڈیلیٹ کا جو تعلق ہے، یہ کھیتی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ کھیتی کی مثالیں قرآن و حدیث میں زیادہ اس لیے دی گئی کہ تربیت کا اور زراعت کا آپس میں بہت گہرا تعلق اور ربط ہے، اور اس لیے بھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی کی تاثیر، مٹی کے اثرات انسان کی فطرت میں ہیں کہ مٹی کو اگر اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بنجر ہو جاتی ہے، اس میں گھاس پھوس آتا ہے، لیکن اچھی فصل لانے کے لیے اس میں الگ سے اچھی محنت کرنی پڑتی ہے، زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اس میں آپ بیج ڈال سکتے ہیں، اور بیج ڈالنے کے بعد اس میں سے پودا نکل سکتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کا مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے، ڈیلیٹ کا مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے ذہن اور دماغوں کو پاک اور صاف کیا جائے۔ جو شرک کا عقیدہ ہے، جو شرک سے محبت ہے، جو باطل کا ڈر ہے، جو باطل کی محبت ہے، تو یزکیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام اور امت مسلمہ کا بھی بنیادی کام وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن اور دماغوں سے کفر اور شرک کو، باطل کو نکالے، تب اسلام ان کے دل میں، ان کے ذہن اور دماغ میں جگہ بنا سکتا ہے، ایمان جگہ بنا سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم اور دوسرا پہلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے، نبوت سے 40 سال پہلے آپ مکہ میں رہے، اور مکہ کے ہر دل عزیز سے آپ، اور صادق اور امین کے حیثیت سے آپ کا تعارف تھا،
اور کوئی آپ کا دشمن اور مخالف نہیں تھا. اور دھیرے سے اس تبدیلی کے ذریعے سے جو دعوت کے نبوت کے آنن فانن بعد آئی، لوگوں کا کردار، لوگوں کا جو طرز عمل بدلا، جو سوچ بدلی آپ کے متعلق، تو اس تبدیلی کے ذریعے سے موجودہ جو غلط فہمی ذہن و دماغوں میں پائی جاتی ہے، پھیلا دی گئی جان بوجھ کر، تو اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے. غلط فہمی کیا ہے؟ دین اور ایمان کے حوالے سے اگر ہم متقی پرہیزگار بن جائے، دیندار بن جائے، امانت دار بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو دنیا کی حکومتیں قدموں میں آ جائیں گی، خود بخود قدموں میں آ جائیں گی، اور لوگ ہمارے خود بخود چاہنے والے ہو جائیں گے. سب دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، سب مخالفتیں ختم ہو جائیں گی. اگر ہم دیانت دار بن جائے، امانت دار بن جائے، متقی بن جائے، نیک بن جائے، تو کوئی ہمارا دشمن نہیں رہے گا، سب کے سب دوست بن جائیں گے. اس غلط فہمی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے، دین اسلام کی تاریخ سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے، انبیاء کی تاریخ سے جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 سال کے بعد جہاں سے باضابطہ نبی اور رسول آپ بنے ہیں اور نبوت و رسالت کا آغاز ہوا ہے، ایسی کون سی اخلاقی کمی اور خامی آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی، ایسی کون سی کمی آ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کا یکلخت برتاؤ بدل گیا؟ جو زبانیں صادق اور امین کہتی تھی وہ کذاب کہنے لگی، شاعر کہنے لگی، مظلوم کہنے لگی، اور حالات اتنے شدید ہوئے کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اخلاق مند ہو سکتا ہے؟ وہ انک لعلی خلق نبی، اس کے مطابق نا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ ہم نے آپ کو اخلاق سے بلند ترین مقام پر فائز کیا. لیکن اس اخلاق کے مجسمے کے ساتھ، مجسمہ شخصیت کے ساتھ لوگوں کا جو سلوک اور برتاؤ سامنے آیا، اور یہ عین دین اسلام کی روح کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ آزمائش رکھی ہے. ابلیس کو ڈھیل اور مہلت دی گئی ہے قیامت تک کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکار دیا تو اس نے کہا تھا کہ ربی فانذرنی، اے رب تو مجھے ڈھیل اور مہلت دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو مسترد نہیں کیا تھا. قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، جہاں تجھے ڈھیل اور مہلت دے مقررہ دن تک، قیامت تک. تو ایسے دشمن سے اسلامی تحریک کا سابقہ ہے، امت مسلمہ کا سابقہ ہے، جس کو زندگی کی ضمانت مل گئی فرمان خداوندی سے قیامت تک کے لیے. بے شمار انبیاء آئے اور انہیں بھی موت آ گئی، لیکن ابلیس کو موت نہیں آئی، اور ابلیس کو کوئی مار بھی نہیں سکتا. دنیا میں کوئی ایسا ابلیس، کوئی اسلامی لشکر نہ آج تک ایجاد، نہ آج تک کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی ایسا اسلامی لشکر پیدا ہو سکتا ہے جو ابلیس کا خاتمہ کر سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرے گی بھی تو وہ دجال ہوگا، ابلیس نہیں. ابلیس اور چیز ہے، دجال اور چیز ہے. دجال کا وہ قتل کریں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا. ابلیس کو تو صرف اللہ کے حکم سے موت آ سکتی ہے، اور قیامت کے وقت ہی، سور پھونکے جانے کے وقت ہی اسے موت آ سکتی ہے. تو ایسے دشمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کا بھی سابقہ تھا، صحابہ کرام کے کاموں سے سابقہ تھا، اور ہمارا بھی سابقہ ایسے دشمن سے جو بغیر نظر آئے ہوئے ہمارے دلوں تک پہنچ جاتا ہے، اور بے شمار انسانوں کو اپنی فوج میں داخل کر لیتا ہے، ایمان والوں میں سے بھی اور غیر ایمان والوں میں سے بھی اپنی فوج بنا لیتا ہے، اور بے شمار انسان اس کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، یہ سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، ایک طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی کاموں کا ایک طرح سے آغاز بھی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. یہ رب کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو اللہ کی عزت سے مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، جانتے تھے.
لیکن اللہ کو اللہ کی حیثیت سے مان لینا، جان لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ کا جو اصل تعارف ہے وہ رب العالمین ہے، وہ رب الناس ہے، اور اسلام کی جو دعوت ہے وہ اعبدوا ربکم کی دعوت ہے۔ اور اللہ نے ہم سے عالم ارواح میں جو عہد و پیمان لیا تھا وہ من اللہ کا عہد و پیمان نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، الست باللہ کا عہد نہیں تھا کہ کیا میں اللہ نہیں ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ہم نے جواب دیا تھا، تمام انسان نے جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ اسی تعلق کو جوڑنے کے لیے کہ عالم ارواح میں اے انسانوں، تم نے مجھ سے جو عہد لیا تھا الست بربکم کا، اب اقرا باسم ربک، اسی کے نام سے تم اپنی زندگی کا آغاز کرو، اللہ کو رب کی عزت سے مانو۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ رب کی یاد سے ہی ہر وقت ہمارے ذہنوں اور دماغوں میں تازہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جو دن اور رات میں سے 5 اوقات کے اجتماع لازمی قرار دیے، 5 اوقات کے اجتماع پوری امت مسلمہ کے لیے لازمی ہے۔ یہ نماز فجر نہیں ہے صرف، یہ اجتماع فجر ہے، یہ اجتماع ظہر ہے، یہ اجتماع عصر ہے، یہ اجتماع مغرب ہے، یہ اجتماع عشاء ہے۔ تو اس کی پہلی دعوت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور یہ صرف دنیا کی حد تک بات نہیں ہے، جب ہم عالم برزخ کی زندگی میں جائیں گے تو وہاں پر بھی رب سے ہمارا پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جو سوالات ہم سے ہونے والے ہیں وہ اللہ کے متعلق، من اللہ کا سوال نہیں ہوگا، اللہ کون ہے کا سوال نہیں ہوگا۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ رب کے معنی ہے فرما روا کے، رب کے معنی ہے حکمراں کے، رب کے معنی ہے قانون صاحب کے۔ اسی لیے جو حکمراں تھے پہلے تو انہوں نے اپنے رب ہونے کے دعویٰ ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ جو فرعون نے کیا تھا وہ اسی نوعیت کا تھا کہ میں سیاسی لحاظ سے سب سے بڑا ہوں۔ اور اسلام کی جو بنیادی دعوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو سب سے پہلا پیغام ہے، قرآن کا جو سب سے پہلا سبق ہے، نہ اس میں ایمان کا حکم ہے، نہ اس میں نماز کا حکم ہے، نہ اس میں بھلا کوئی اور حکم ہے، ایک آدھ اس میں ربک کا ہے نا، جس میں کسی کا اختلاف نہیں نا۔ جو 600 صدیوں کی جو برائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 600 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، تو زمانے کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے یہ ترتیب ایسی یوں ہی ترتیب نہیں ہے، یہ ترتیب خدا بندی ہے، یہ قرآن مجید کی جو نزول کی ترتیب ہے، یہ ایسی ترتیب نہیں ہے نا، یہ اللہ کی ترتیب ہے نا۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اللہ کو رب کی حیثیت سے جانیے مانیے جس نے پیدا کیا۔ اور سورہ مدثر کی جو آیت ہے وہ ایک طرح سے باضابطہ دعوتی لحاظ سے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا باضابطہ آغاز ہو گیا، لیکن دعوت کے نتیجے میں جو مخالفین کا جو رد عمل سامنے آتا ہے وہ رد عمل بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن جب نمونے کا لفظ ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ذہن صرف ہو جاتا ہے اچھی چیزوں کی طرف، اچھے حالات کی طرف، میٹھے کھانے کی طرف، اور ان کاموں کی طرف جن میں کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے۔ تو کیا دین اور ایمان کے لیے گالیاں سہنا، الزامات سہنا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے؟ کیا 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہنا کیا یہ اسوہ رسول نہیں ہے؟ اور دعوت و دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں عورت کی پیشکش، دولت کی پیشکش، حکومت کی پیشکش کو مسترد کر دینا، کیا یہ اسوہ رسول نہیں ہے؟ لیکن ابھی ہم نے اس کو اسوہ رسول میں جگہ نہیں دی، ہم نے اس کو اسوہ رسول کا حصہ بھی نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج ہم چھوٹے چھوٹے حالات میں بھی اپنے آپ کو مجبور اور بے بس پاتے ہیں کہ ہم ایسے حالات میں گر گئے کہ اس سے پہلے امت مسلمہ کبھی ایسے حالات میں نہیں گری۔
یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، دلیل کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں پر 23 سال کی مدت میں مخالفین کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے جو ظلم زیادتی ہوئی اور جو رکاوٹیں پیش آئی، تو زیادہ سے زیادہ اتنی رکاوٹیں قیامت تک آ سکتی ہے یا اس سے بھی کم، اس سے زیادہ نہیں آ سکتی، اس سے شدید حالات نہیں آ سکتے۔ قیامت تک جن شدید حالات سے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو گزرنا پڑا، بلکہ آج تک کی جو تاریخ ہے ان سے اس تاریخ کو اگر سامنے رکھیں تو اتنے شدید حالات سے امت مسلمہ ابھی نہیں گزری ہے۔ لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں، قرآن کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں، جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں چھوٹی چھوٹی، وہ بھی ہم کو پہاڑ کی طرح لگتی ہے، وہ بھی ہم کو زلزلوں کی طرح لگتی ہے، جبکہ ہم نے ابھی پڑھائی کا، ہم نے کہا دیکھا ہی کا۔ لیکن یہ ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ جس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کا، مخالفین کا سلوک اور برتاؤ ہوا، تو مخالفین کے نزدیک بھی وہی ترتیب ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے کہ سیرت کو صرف ہم ہی پڑھتے ہیں، تاریخ کو صرف ہم ہی پڑھتے ہیں؟ نہیں، اسلام کے دشمنوں کو بھی پڑھنی پڑتی ہے تاریخ، RSS والوں کو بھی تاریخ پڑھنی پڑتی ہے، یہودیوں کو بھی تاریخ پڑھنی پڑتی ہے۔ کیوں پڑھنی پڑتی ہے؟ ان کو مقابلہ کرنا ہے، تو انہوں نے تاریخ پڑھی، انہوں نے سیرت کو پڑھا اور اپنا تعلق، رشتہ اپنے آبا اور اجداد سے جوڑ لیا۔ جس طرح سے ہمارے آبا اور اجداد انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہمارے اکابرین ہیں نا، تو مشرکین کے، اسلام دشمنوں کے بھی اکابرین ہیں نا، جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات کی مخالفت کی، دشمنی کی، وہ ان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو پہلا ہتھیار اور حربہ جو مشرکین مکہ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، آج کے مخالفین اسلام کے پاس بھی وہی ہتھیار اور حربہ ہے۔ پہلا ہتھیار اور حربہ الزامات لگانے کا، جھوٹا کہنے کا، جادوگر کہنے کا، باپ دادا کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، ذہنی تکلیف پہنچانے کا۔ لیکن اس سے بھی کام نہیں چلا تو اس کے بعد جو ہتھیار اور حربہ مشرکین مکہ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا وہ تھا جسمانی تکلیف پہنچانے کا۔ آپ کو بھی جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، آپ کے ماننے والوں کو جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، انگاروں پر لٹایا گیا اور زمین پر گھسیٹا گیا۔ حضرت خباب بن ارد، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر گھسیٹا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول کے پاس کیا ہتھیار اور حربہ تھا؟ وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو اور اگر تم صبر کی روش اختیار کرو تو بس بے شک یہ بہت پختہ کاموں میں سے ہیں۔ 5 سالوں کے بعد حضرت خباب بن ارد نے صرف اللہ کے رسول سے ایک درخواست کی تھی، ایک شکایت کے انداز میں، الا تدعو لنا الا تستغفر لنا۔ اللہ کے رسول خانے کعبہ پر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خباب بن ارد آئے، کوئی اجلت میں نہیں آئے کہ ان کو آج گھسیٹا گیا اور آج انگاروں پر لٹا گیا اور کل پہنچ گئے شکایت کرنے کے لیے۔ 5 سال کے ظلم و ستم کے بعد انہوں نے اللہ کے وسلم کے پاس جا کر کا اپنی پیٹھ دکھائی کہ یہ میری پیٹھ کی چمڑی جو تو جل چکی ہے، کیا اب بھی آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا اب بھی ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ تو اللہ کے رسول نے تسلی دینا چاہیے تھا، خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، کیوں؟ یہ اسلامی تحریک اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے کہا، جو مثال دی کہ تم سے پہلے ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص کو لایا جاتا، گڑا کیا جاتا اور اس کو کھڑا کیا جاتا اور اس کے سر پر سے آرا چلا دیا جاتا، کرو جس سے درخت کاٹے جاتے ہیں اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ ایک شخص کو لایا جاتا اور اس کے جسم میں لوہے کی کنگھی کی جاتی، زندہ اس کے جسم سے اس کے گوشتوں کو ہڈیوں سے الگ کیا جاتا، لیکن اے خباب یہ تکلیف بھی اس کو دین سے نہیں ہٹا سکتی۔ اور پھر اس موقع پر اللہ کی فرما کہ تم تو جلدی کرتے ہو، اور پھر اس موقع پر آپ نے خوشخبری سنائی تھی کہ اے خباب بن ارد، یہ دین کے نتیجے میں، کلمے کے نتیجے میں آج تمہیں یہ تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن اسی کلمے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ حالات بھی پیدا کرے گا، وہ نظام قائم ہوگا، نظام حکمرانی،
نظام انصاف کے ایک سوال صنع سے حضرت موت تک چلے گا، عرب کے دو کنارے جس طرح سے ہندوستان کے پس منظر میں ہم استعمال کرتے، کشمیر سے کنیا کماری، صنع سے حضرت موت تک ایک سے چلے گا، لا یخاف الا اللہ، لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ تو جسمانی تکلیف پہنچانے کے بعد بھی ان کا ہتھیار اور حربہ کارگر نہیں ہوا، تو تیسرا ہتھیار اور حربہ انہوں نے اپنے جو ہاتھ میں لیا، آپ کی باطل پرستوں کے پاس وہی ترتیب انہوں نے دیکھ رکھی ہے نا، پڑھ رکھی ہے نا، لالچ کے ذریعے سے عتبہ بن ربیعہ کو انہوں نے اپنا قاصد بنایا اور کہا کہ اگر آپ اس دعوت دین کے ذریعے سے دولت چاہتے تو اتنی دولت دیتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں ہوگا، اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، اور اگر آپ خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو ہم یہ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف وہ سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھ کر سنا دی، اور جب اس آیت پر پہنچے کہ کہہ دیجیے اگر تم اعراض کرو گے، انکار کرو گے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، ڈراتا ہوں عاد اور ثمود کی بجلی سے۔ عربی سمجھنے والے تھے، عتبہ بن ربیعہ کا دل دہل گیا اور اس نے اللہ کے رسول کو تیرے پر آتا بس کر، اس پر اثر ہوا اور اس نے جا کر کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اگر وہ غالب آتا ہے تو اس کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا، اور اگر وہ دعوت کے ہلاک ہوتا ہے تو اس کی ہلاکت سے تم پہلے سے تم بری اور بیدار ہو۔ لیکن پھر دوسرے دن براہ راست ابو طالب کے پاس جا کر مشرکین مکہ نے، سرداران مکہ نے یہی چیزوں کی پیشکش کی، اور نہ صرف وہ پیشکش کی بلکہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر ان میں سے کوئی چیز اگر تمہارا بھتیجا قبول نہیں کرتا ہے تو آپ راستے میں ڈر جائے، ہم نہیں مت لیتے، وہ جانے ہم جانے۔ حضرت خباب کی نرد میں اللہ کے رسول سمجھا کہ شاید معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور میں نے عتبہ بن ربیعہ کو جو جواب دیا قرآن کی روشنی میں، تو شاید اب وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ مجھے اس طرح کی پیشکش سے کوئی مطلب نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن جب ابو طالب کے ذریعے سے انہیں پیشکش کی تو اللہ کے رسول نے بھی اس کو سنجیدگی میں لیا اور پھر ذرا سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس لیے ابو طالب نے بات یہ بھی کہہ دی تھی کہ بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا، اس لیے دھمکی دی تھی نا انہوں نے کہ مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جو میں سہ نہ سکوں، برداشت نہ کر سکوں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ شاید ابو طالب بھی آپ نرم پڑ رہے ہیں مشرکین کے لیے اور حمایت میں ذرا ان کے کمزوری آ رہی ہے، تو اسوہ رسول کسے کہتے ہیں، استقامت رسول کسے کہتے ہیں، اور کس بنیاد پر اللہ کی مدد دوسرا آتی ہے، تو یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس مشکل موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے میرے چچا، یہ تو وہ چیزیں جو ان کے بس میں ہیں، لیکن اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے، بائیں ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، واللہ ما ترکت هذه الدعوة، میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، چاہے میں ہلاک ہو جاؤں یا پھر میں دعوت کے نتیجے میں غالب آ جاؤں، اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا اثر پڑا، یہ میں کرنے سے اور چاپلوسی کرنے سے، منت سماجت کرنے سے، باطل کی منت سماجت، باطل کی چاپلوسی کرنے سے اللہ کی مدد نہیں آتی، استقامت کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ابو طالب پر بھی اثر پڑا، اور ابو طالب نے پھر کہا بھتیجے میں اپنی حمایت جاری رہوں گا، تجھ کو جو کام کرنا ہے کرتے رہیں، اور موت تک ابو طالب آپ کے حامی بن کر رہے۔ آپ نے ابو طالب کی بات کو بھی ٹھکرا دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کام سے بعد آ جاؤں، میں کام چھوڑ دوں۔ تو دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کو چھوڑنے کے نتیجے میں اس بار پیغام کیا ملا؟ اگر دولت ہمیں مل رہی تو دولت کو لاٹ مارنا چاہیے، یہ اسوہ رسول ہے۔ اگر حکومت مل رہی ہے تو حکومت کو بھی لاٹ مارنا چاہیے، اسوہ رسول ہے۔ اگر عورت اگر مل رہی ہے تو اس کو بھی لاٹ مارنا چاہیے، اسوہ رسول یہ ہے۔ لیکن آج اگر حالات کا جائزہ لیا جائے عالمی سطح پر، ملک کی سطح پر، اور اس واقعے سے جوڑا جائے تو بے شمار لوگوں نے دولت کی لالچ میں اتباع رسول کو بھلا دیا، چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ حکومت کی لالچ میں اتباع رسول کو بھلا دیا، دین کو چھوڑ دیا۔ عورت کی لالچ میں دین کو بھلا دیا، اور بے شمار یہ عرب حکمرانوں کی حالت جو بنی وہ یوں ہی نہیں بنی،
یہودیوں کی پالیسی میں سے سازش یہ بھی ہے کہ خوبصورت لڑکیاں ان کے گھروں میں گھساؤ. یاسر عرفات کی جو شیر کی طرح آواز کبھی لگتی تھی اسرائیل کو, یہودیوں کو, یاسر عرفات کی تقریر 1975 سے پہلے یہود کے لیے, اسرائیل کے لیے شیر کی دھار سے کم نہیں لگتی تھی. لیکن جب ایک یہودی لڑکی گھر میں داخل کر دی گئی تو پھر یاسر عرفات کی آواز وہ بکری کی آواز ہو گئی, وہ بلی کی آواز ہو گئی. اس آواز میں کوئی دم نہیں تھا. اور آج بھی بے شمار حکمرانوں کے, عرب حکمرانوں کی اور مسلم حکمرانوں کی جو آج ہے حکومت پر اور جو بڑے بڑے ہیں, تو ان کی آوازوں کا جنازہ نکال, ان کی روح ختم کر دی گئی. لیکن اتباع رسول, اس میں رسول کا پیغام کیا ہے؟ یہ دراصل سوچنے کی چیز ہے نا. اس میں دہر میں, اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہم نے اپنے آپ سے ابھی اجالا نہیں کیا تو ہم کیا اجالا کریں گے؟ پہلے تو خود میں اجالا کرنا پڑے گا نا, اپنے دل اور دماغ میں اجالا کرنا پڑے گا. اور پھر ایک روشنی کی حقیقت یہ بھی ہے کہ جیسا کہ عام طور پہ سمجھ لیا گیا کہ قرآن مجید یہ نور ہے, روشنی ہے, تو جیسے ہم نے اس کو پڑھ لیا تو زندگی خود بخود بدل جائیں گی. ایسا نہیں ہے, بدلنا پڑے گی. روشنی کے ذریعے سے زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برائی کیا ہے. یہ لائٹ اندھیرا ہے, یہاں پر کوئی غلاظت, کہیں پر کوئی غلاظت ہے تو وہ روشنی غلاظت دکھا سکتی, بتا سکتی ہے. روشنی کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں جو غلاظت کو ہٹا سکے. سراج منیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا, اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا, وہ سراجا منیرا. اور چمکتا ہوا چاند, لیکن چاند کے اندر کیا طاقت ہے کہ چاند زمین پر آ کر کے وہ برائی کو اندر کی دور کرتا کیا؟ وہ چاند کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے زیادہ گندگی. گھر میں گھر میں اگر کوئی گندگی ہے, اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی ہے, تو وہ اجالا کر کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے کونے, کون سے کونے میں وہ گندگی ہے, غلاظت ہے, فضلہ ہے. وہ ٹاک اور وہ بیٹری کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے جو غلاظت کو دور کر سکے. غلاظت کو آپ اپنے ہاتھ سے دور کرنا پڑے گا. تو ذہن اور دماغ کی جو گندگی ہے, کفر اور شرک کی جو گندگی ہے, تو یہ قرآن مجید کی روشنی دکھا سکتی ہے, واضح کر سکتی ہے, نشاندہی کر سکتی ہے کہ تمہارے دل میں یہ گندگی ہے, یہ باطل کا ڈر و خوف یہ گندگی ہے, یہ کفر اور شرک کا عقیدہ یہ گندگی ہے, یہ دنیا کی محبت, یہ مال کی محبت یہ گندگی ہے, اس کو تم نکالو. لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ ٹارچ لگا دیے تو خود بخود دور ہو جائیں گے. دنیا کے متعلق ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو حضرت محمد جب اس سے بھی کام نہیں چلا, پیشکش سے بھی کام نہیں چلا, تو موجودہ دور کی تاریخ کو بھی دیکھ لیجیے. اس کے بعد ہتھیار اور حربیات کیا ہے باطل حکمرانوں کے ہاتھ میں, بائیکاٹ کرو. ہماری لالچ میں نہیں آتے, کیسے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اور شیخ ابی طالب پہ 3 سال آپ کے گزرے کہ تجارتی بائیکاٹ, سفارتی بائیکاٹ, لین دین کا بائیکاٹ, بات چیت کا بائیکاٹ. اور یہ 3 سال کو شدید ترین گزرے کہ پتے آپ کو کھانے پڑے, آپ کے ماننے والوں کو پتے کھانے پڑے. بچے بھوک سے بلبلاتے تھے, مائیں پتے چباتی تھی اور اس کا عرق ان کے حلقوں میں ڈالتی تھی. لیکن 3 سال میں کوئی ایسا ایک دین نہیں نکلا کہ جس دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منت اور سماجت کی ہو کہ ہم پر رحم کیجیے. اب بہت زیادہ حالات ہو گئے, اب ہم سے صبر نہیں ہوتا, بلکہ دشمنی انہی میں پیدا ہوگی. مشرکین مکہ کے لیڈروں میں دشمنی پیدا ہوئی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام یہ ہے, اور میں اس کو تیسرا نام دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. آزمائے صبر انعام. اور یہ اللہ کی سنت اور اللہ کی پالیسی ایسی ہے جو ہر دور میں ساتھ ساتھ چلی ہے, اور ایسا لگتا ہے قیامت تک ساتھ ساتھ چلے گی. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ایھا الناس اعظم بلاء, لوگوں میں سب شدید ترین آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ اللہ کو فرمایا الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. انبیاء کی ہوتی ہے, اور جو انبیاء کے مثل ہوتے ہیں, انبیاء کے طریقے پر ہوتے ہیں,
آزمائش یہ اللہ کی سنت ہے، صبر کا مظاہرہ اہل ایمان کو کرنا ہے، پھر انعام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جتنی آزمائشیں آ رہی تھی اور جتنی تکلیفیں آ رہی تھی اور جتنی بڑی تکلیفیں تھی تو اتنا بڑا انعام مل رہا تھا۔ وسیع ترین موضوع ہے، لیکن صرف دو شخصیتوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اللہ کی سنت اور پالیسی کو سمجھنے کے لیے۔ دور مکی میں اسلام میں جو افراد داخل ہوئے ان میں بہادر قسم کے، جری قسم کے دو شخصیتیں تھیں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ان کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ کیا بنا؟ ان دونوں بھی شخصیتوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ اہل ایمان کے جسموں سے نکلنے والا خون۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نکلنے والا خون، جس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی اور اس کی نیت یہ تھی کہ مجھ سے الجھیں گے، میں بھی اور زیادہ لڑوں گا اور گٹم گٹا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے پتھر مارا اور اللہ کے وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ باندی نے یہ منظر دیکھا ابو جہل کی، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شکار سے واپس آئے تو باندی نے تذکر دے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ کہا کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو پتھر مارا ہے، اب تمہارے بھتیجے کا چہرہ لولوان ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اس مجلس میں گئے جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر تمام بیماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا، کچھ لوگ حمایت میں اٹھے تو ابو جہل نے خود منع کر دیا کہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہوئے کہتے کہ اے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سیرت النبی کا پیغام ہے، اس میں زہر سے، اس میں محمد سے زہر میں اجالا کر دے، یہ سب اس میں آتی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا میں اس طرح سے خوش نہیں ہوتا، لیکن اگر تم نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ آزمائے سب رہی رہا، بڑی شخصیت پر ہاتھ اٹھایا تھا نا ابو جہل نے، اسلام کی عظیم ترین شخصیت تھی نا، وہ عظیم ترین خون تھا نا، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، کیا ان کے چہرے سے نکلنے والا خون ضائع جائے گا؟ ناممکن ہے۔ تو بڑی اللہ کے لیے لازم تھا نا مکے کی بڑی شخصیت کو اسلام کی گود میں دینا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو اسلام کی گود میں ڈال دیا۔ دوسری بڑی شخصیت جو اسلام میں داخل ہوئی دور مکی میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے بھی اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ کیا بنا؟ دین اور ایمان کے نام پر ان کی بہن اور ان کے بہن میں اس کے جسم سے نکلنے والا خون۔ ہم نے خون کی ابھی یہ تعریف پڑھی کہاں؟ ہم کو تو صرف ابھی فسادات میں خون بہانا یاد آتا ہے کہ ہندو مسلم کا فساد ہو گیا تو یہاں پر خون بہایا جائے تو یہ بڑا کام ہے۔ نہیں، یہ تو قومی جنگ ہے جو مسلمان لڑ رہے ہیں اور اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس جنگ کو اسلام میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس دشمنی کو اسلامی رنگ دینے کی ضرورت ہے، اور افغانیوں نے یہی کام کیا۔ افغانیوں نے یہی کام کیا تو 50 ملک لے کر گیا تھا امریکہ، انہوں نے اسلام کو بیچ میں لا لیا، انہوں نے قرآن کو بیچ میں لا لیا، اسلامی نظام کو بیچ میں لا لیا، ایک ہی کام انہوں نے کیا، تو 50 ملکوں کو بھی ہار ماننی پڑی۔ اور پتہ نہیں مرزا غالب نے کس منظر میں وہ دیش ہے کہا ہوں گا، لیکن میرا اپنا ایسے مرزا غالب کو اسلامی شاعر تو نہیں تھے، لیکن ان کے دو شعر کو آج کے دور میں امریکہ کے اور افغانستان پس منظر پیش کر کے کوئی جہاد اعظم کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ سے تو پوچھا گیا کہ سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ کلمت حق ان سے سلطانی جائز حق بات کہنا غالب اقتدار کے سامنے۔ تو وہ اللہ وہ مرزا غالب کے اگر کوئی دو شعر امریکہ کو سنا دے یا وائٹ ہاؤس پر لکھ کر دکھا دے،
ذہین لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے افغانستان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش سے کم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ دنیا پر ورلڈ آرڈر چلائی، لیکن ایک پہاڑی ملکوں پر نہیں چلا سکے۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش سے کم نکلے، بہت نکلے میرے ارباب پھر بھی کم نکلے۔ لیکن یہ یہود ان کو چین سے نہیں بچنے دیں گے آج بھی۔ یہ اصل میں عیسائی آزاد رہی کہاں؟ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، فرنگ کی رگے جا پندے یہود میں ہے۔ جب سے یہ یہود کے پندے میں آ گئے عیسائی ممالک، تب سے کہیں کے بھی نہیں، ان کی آزادی ختم ہو کر رہی تھی۔ کبھی اس کے خلاف اکساتے، کبھی اس کے خلاف اکساتے، لیکن کامیابی کہیں بھی نہیں ملتی۔ لیکن اس کے لیے اہل ایمان کی استقامت ضرور۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، لیکن ہوا کیا پھر؟ آسان نہیں ہے نا۔ ہندی میں ہم کہیں گے پنگا لینا آسان نہیں ہے نا، اسلام سے اللہ سے پنگا لینا آسان نہیں ہے۔ موجودہ دور کے حکمرانوں کو بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ تم نے مسلمانوں سے پنگا لیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں سے تم جنگ جیت سکتے ہو، اسلام سے نہیں جیت سکتے۔ شریعت سے پنگا مت لو، قرآن سے پنگا مت لو، اسلامی قوانین سے پنگا مت لو۔ شریعت سے اور اللہ سے پنگا لیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے، تو بغیر لڑائی کے، بغیر جہاد کے اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ قوم عاد اور قوم سمود نے پنگا لیا تھا حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی دعوت سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین دوست کر دیا، آسمان سے بارش برسا دی۔ فرعون نے پنگا لیا تھا اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین میں غرق کر دیا۔ تاتاری مسلمانوں سے جیتے، اسلام سے نہیں جیت سکے۔ وہ علامہ اقبال کو کہنا پڑا ہے ایاں یوری سے تاتار کے افسانے سے پاکا مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ایک ہی ہفتے میں 1.25 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ پوری دنیا میں 2.5 کروڑ کی تعداد تھی مسلمانوں کی، 50% آبادی ایک ہی ہفتے میں مٹھی پر تاتاریوں کے ذریعے سے۔ لیکن پنگا مسلمانوں کے لیے اسلام سے نہیں۔ مولانا علی میاں ندوی کو پھر عنوان قائم کرنا پڑا تاریخ دعوت و عزیمت میں، اسی واقعے کے پس منظر میں کہ مسلمان مقبول اسلام پاتے، کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کو مقبول کیا، مسلمانوں کو مغلوب کیا، لیکن جب اسلام سے ساتھ کا پڑا تو اسلام نے فتح کر لیا۔ اے ایاں یوری سے تاتار کے افسانے سے پاکبا مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ آج کے دور کے چاہے وہ یورپ کے حکمراں ہو، ہندوستان کے حکمراں ہو، ان کو کہنے کی ضرورت ہے کہ شریعت سے پنگا مت لو، اسلام سے پنگا مت لو، بہت برا اندام اور نتیجہ ہوتا ہے۔ اور تاریخ سے نقد عبرت حاصل کرو۔ اور ہم اس لیے ناکام ہوئے، ہم نے قرآن کو بیچ میں نہیں لائے، اسلام کو بیچ میں، اس لیے تمہارا اس سے بھلا ہوگا۔ ورنہ جب ہم اسلام کو بیچ میں لے کر آئیں گے، قرآن کو بیچ میں لے کر آئیں گے تو تمہارے دن گن دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کو مارا، بہن کو مارا، خون دونوں کے جسم سے جاری ہو گیا۔ آسان نہیں تھا نا، اللہ کے لیے لازم تھا نا۔ حضرت سعید بن زید اشرف مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، تو اشرف مبشرہ کا خون نکالنا آسان نہیں ہے نا، دین اور ایمان کے نام پر نکالنا، تو کہ اللہ تعالیٰ خاموش رہیں گا؟ اللہ کا ایک انتقام یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے تاتاریوں سے اللہ نے انتقام لیا، ان کا قتل عام کر کے نہیں، ان کو اسلام میں داخل کر کے، تو ایسا اللہ تمہارا تم سے یا تو تم مسلمان ہو جاؤ گے یا پھر تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، چاہے یورپ سے پھر یورپ کا معاشرہ ہو یا پھر بڑے صغیر کا معاشرہ ہو۔ اس سے بھی کام نہیں چلا تو کیا ہتھیار اور حربہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا کہ جہاں دیکھو مارو۔ آج ہی باتیں کرو تو بات نہیں ہے، بائیکاٹ سے بھی کام نہ چلے تو جہاں دیکھو مارو۔ جب یہ حالات ہوئے مکہ میں تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کی طرف ہجرت کی اجازت دی، مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر تھے، اور پھر آپ کو بھی ہجرت کی اجازت دی تھی۔
لیکن وہ جو آزمائش صبر انعام شروع میں میرا ذہن جاتا تھا، شاید ہو سکتا ہے آپ کا بھی ذہن جاتا ہوگا کہ آزمائش کے بعد ہے، تنگی کے بعد ہے آسانی، بعد کا لفظ نہیں ہے، ساتھ کا لفظ ہے، ساتھ کا۔ ان مال عسری یسرا، ماں کے معنی بعد کے نہیں ہوتے نا، ساتھ کے ہوتے نا، مان اللہ مال صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان مال عسری یسرا، فإن مال عسری یسرا، وہ یا کہ ہم اس سے تجزیہ نہیں سکتے کہ جن لمحوں میں وہ خون نکل رہا تھا دین اور ایمان کے نام پر، انہی لمحوں میں ہدایت مل رہی تھی نا، اللہ انتقام دے رہا تھا نا۔ ہجرت کی حقیقت اور ہجرت کی تاریخ یہ ہے کہ جن لمحوں میں مکہ کی سرزمین اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی، انہی لمحوں میں انہی پلوں میں مدینہ کی سرزمین اسلام کے لیے وسیع ہو رہی تھی۔ کیا اس سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش انہوں نے نہیں کی؟ اللہ کے وسلم کو پیشکش نہیں کی؟ کیا ان کو انہوں نے بلایا نہیں اللہ کے وسلم کو؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں تو وہ آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے، استقبال کے لیے تڑپ رہے تھے، اور مکہ گھروں سے باہر نکلتے اور اس راستے کا مشاہدہ کرتے، راستے کی طرف دیکھتے جو مکہ سے آتا تھا، اور پھر مایوس ہو کر چلے جاتے۔ ان کو معلوم نہیں تھا 3 روز تک اللہ کے رسول وہ غار سور میں وہ محصور ہو گئے، ان کو معلوم نہیں تھا نا، یہ ان کو معلوم ان دن تاریخوں میں آ جانا چاہیے، نہیں آئے تو مایوس ہو کر چلے جاتے تھے۔ لیکن یہ وہ پل تھے کہ مکہ والوں کی آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہی تھی، تو اللہ کے لیے لازم تھا نا اسی نبیت کا انعام دینا کہ کچھ آنکھوں کو ایسے تیار کرنا، پیدا کرنا جو آپ کے دیدار کے لیے ترسے، آپ کے استقبال کا انتظار کرے، اللہ کے لیے لازم تھا نا۔ ان مال عسری یسرا فإن مال عسری یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ ایک جلسے 2 جلسے، ایک اجتماع 2 اجتماع میں وہ صرف سننے کا نہیں ہے، وہ مکمل زندگی بھر سنتے رہنے کا ہے اور برتتے رہنے کا ہے۔ اور یہ پیغام کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نمازوں سے بھی جوڑ دیا، ہم اس کو دور کی چیز نہ سمجھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کی فہرست بیان کر دی سورہ نساء کے آیت نمبر 69 میں، متعین کر دی ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب اگر کوئی نمازی انبیاء کی سیرت کو نہیں پڑھتا ہے، اتباع اس کے بعد ہی ہو سکتی نا، معلوم کرنے کے بعد ہی اتباع ہو سکتی نا، علم کے بعد ہی عمل ہو سکتا نا۔ تو اگر کوئی نمازی انبیاء کی سیرت کو نہیں پڑھتا ہے، صدیقین کی سیرت کو نہیں جانتا ہے، شہداء کی سیرتوں کو نہیں جانتا ہے، صالحین کی زندگیوں کو نہیں جانتا ہے، اس نے کسی مفتی کے فتوے کی خلاف ورزی نہیں کی، اور کچھ فرق نہیں پڑتا کسی مفتی کی فتوے کی خلاف ورزی کر دی جائے، فتوے اچھے بھی ہوتے غلط بھی ہوتے، اس نے کسی جماعت کی پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کی، جماعت کی پالیسی صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے، اس نے اپنی نماز کی پالیسی کی مخالفت کی، اس نے سورہ فاتحہ کی مخالفت کی، اس نے قرآن کی مخالفت کی، اس نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر دن میں سے کئی مرتبہ اپنے اوپر انبیاء کی اتباع اور پیروی، صدیقین کی اتباع اور پیروی، شہداء کی اور صالحین کی اتباع اور پیروی کو لازم کر لیا، تو اب اس کے لیے لازم ہو گیا کہ زندگی میں اس کا ثبوت دے، اور یہی نمازوں سے مدد لینا ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، لیکن ایک طرح سے بہت بڑی زندگی بھی ہے۔ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ یا تو ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، یا زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جنت اور دوزخ کا تعارف اللہ کے رسول نے یہ بھی کیا کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے قریب ہے، اور دوزخ بھی تمہارے جوتے کی تسمے سے قریب ہے۔ تو قریب ہم جیسا کہتے وہی ویسے قریب کا، یعنی عمل کے لحاظ سے
یا تو آدمی کا جو قدم ہے یا تو اس کی جوتی چپل یا تو جنت کے راستے کی طرف اٹھے گی یا دوزخ کے راستے کی طرف اٹھے گی. اس کی زبان کے بول یا تو جنت میں اس کو لے جانے والے ہوں گے یا دوزخ میں لے جانے والے ہوں گے. ایسی حالت اور ایسی کیفیت سے ہمارا آپ کا اور تعلق ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے، اس سے جڑنے اور لوگوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.